السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ قصص کے دوسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد پر بھی بات کریں گے۔ آئیے اب میں تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا
الشمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين آئیے ناظرین کرام، اب ہم چند ایک قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ ولما، واو کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لام پر بھی ہم نہیں کھینچیں گے، لام چھوٹا ادا کیا جائے گا، واو بھی چھوٹا ادا کیا جائے گا۔ میم مشدد ہے، اس لیے میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ بلغ، تینوں حروف نہیں کھینچے جائیں گے۔ بلغ اشدہ، یہاں پر بھی تینوں حروف اشدہ میں نہیں کھینچے جائیں گے، آخر پر ہا پر الٹی پیش ہے، اس لیے الٹی پیش پر ہمیشہ ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ واستویٰ آتیناہ، سین سخت ادا کریں، ایک سیٹی کی سے آواز ہو۔ واستویٰ آتیناہ، کھڑی زبر لمبا کریں گے، یہاں پر مد ہے اس لیے یہاں پر بھی واو کو ہم لمبا کریں گے، کھینچیں گے۔ آتیناہ حکمہ، ہا شارپ ادا کریں گے، کاف کو باریک ادا کریں گے، میم کو واو میں جب ہم ملائیں گے حکمہ تو یہاں پر ادغام ہوتا ہے، ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ وعلما، آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر ہم میم کو لمبا کھینچیں گے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے تب ہم یہاں وقف کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کاف باریک ادا کیا جائے گا، زال کو نرم ادا کیا جائے گا، لام کو بھی باریک ادا کیا جائے گا اور اس کاف کو بھی باریک ادا کیا جائے گا۔ اس کاف کو بھی باریک، یہ دونوں ایک ہی طرح کے کاف ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، جیم پر قلقلہ ہوگا، کتب جدن میں سے جیم، اس لیے حروف قلقلہ میں سے ہے جیم، اس لیے ہم جیم پر قلقلہ کریں گے۔ زا سخت ادا کیا جاتا ہے، محسنین، ہا شارپ ادا کریں گے، محسنین آخر پر ہم نون کو ساکن کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ، واو دال خا یہ تینوں حروف نہیں کھینچے جائیں گے، لام کو لام سے جب ملائیں گے ہم لام کو لام سے ملائیں گے۔ مدینتا، یہاں پر بھی ہم میم کو چھوٹا کریں گے، دال کو ہم لمبا ادا کریں گے، نون اور تا کو ہم لمبا ادا کریں گے، نون اور تا کو ہم لمبا ادا نہیں کریں گے، تا باریک ادا ہوگا۔ علی حین، عین حروف حلقی میں سے، علی لام پر کھڑی زبر اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ ہا شارپ ادا کیا جاتا ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے، اور ہا کے آگے
حروف مد میں سے یا ہے، اس لیے ہم ہا کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ غفلتن غائن بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں میم مشدد، میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے، جہاں کہیں میم مشدد ہو وہاں پر غنہ ہوگا۔ اہلیہ فوجد فیہا، ہا پر الف ہے، ہا کے بعد الف ہے، ہا لمبا ہوگا۔ فوجدہ کوئی حروف اس میں سے نہیں کھینچا جائے گا۔ فیہا فا کے آگے یا حروف مد میں سے، ہا کے بعد الف حروف مد میں سے، اس لیے فا کو بھی ہم لمبا کریں گے، ہا کو بھی لمبا کریں گے۔ رجلین یہاں پر حروف لین ہے، اس لیے حروف لین ہم حروف لین جس قدر حروف ادا کرنے کے لیے جتنا کھینچنا ضروری ہے بس اتنا ہی ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ الف اور واو اور یا کی طرح جو حروف مد میں سے ہیں اس کو ایک الف کے برابر لمبا نہیں کیا جاتا۔ یقتتلان آگے آخر پر چونکہ ہم وقف کریں گے تو یہاں پر ہم کھینچتے ہوئے نون کو ہم ملائیں گے۔ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، ہا سمپل ادا کیا جائے گا، آرام سے ہم ادا کریں گے۔ زال باریک ادا کریں گے۔ من شیعتی یہاں پر غنہ ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم شین، چونکہ شین یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لیے نون پر ہم غنہ کریں گے۔ کھڑی زیر، ہا کے نیچے کھڑی زیر، اس لیے ہا کو ہم لمبا ادا کریں گے۔ یہاں پر ہا پر کھڑی زبر، اس لیے یہاں بھی ہا کو ہم لمبا ادا کریں گے۔ واو پر صرف زبر ہے اس لیے واو لمبا نہیں ہوگا۔ زال کو باریک ادا کریں گے۔ من عدوی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہونے کی وجہ سے نون کا غنہ نہیں ہوگا۔ اور آخر پر بے شک یہاں پر کھڑی زیر ہے لیکن جب ہم وقف کریں گے تو ہا کو ہم لمبا نہیں ادا کریں گے۔ من عدوی بس ہا ساکن ہوگا اور ہا لمبا نہیں ادا ہوگا۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔